بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ آج ہمیں آگے پڑھنا ہے اس سے کیا مباح ہے مرد پر سونا اور چاندی، اور عورت پر کیا حکم ہے اس کا۔ آیا کہ مرد کے لیے سونا اور چاندی پہننا جائز ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں یباح الذکر، یعنی کہ جو یباح للذکری، یعنی کہ جو مرد کے لیے مباح کیا گیا، ان یتخذ خاتما من الفضہ، کہ مرد ہے وہ چاندی سے انگوٹھی بنا سکتا ہے، یہ پہن سکتا ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من فضہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی سے ایک انگوٹھی بنائی تھی۔ ویحرم علیہ، ابھی حرام کیا گیا کون سی چیزیں ہیں مرد پر، اتخاذ الخاتم من الذہب، اور سونے سے ایک انگوٹھی بنانا مرد کے لیے پہننا حرام ہے۔ فقد نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجال عن التحلی بالذہب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیورات جو سونے سے بنے ہوئے ہیں مرد کو پہننے سے منع فرمایا۔ وشدد النکیر علی من فعلہ، اور شدید یعنی کہ نکیر کیا اس کا جو یہ کام کرتا ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم یعمد احدکم الی جمرۃ من النار جہنم فیجعلها فی یدہ، اگر کوئی کرتا ہے یہ کام تو قیامت کے دن جو جہنم ہے اس کی آگ میں سے ایک ٹکڑا اس کو پہنایا جائے گا، فیجعلها فی یدہ، یعنی کہ اس کے ہاتھ میں پہنا دیا جائے گا۔ ابھی دیکھیں، ابھی ویباح للذکر ایضا من الذہب، یہ کون سی چیزیں یعنی کہ کس وقت مرد پر یہ مباح کی گئی، یعنی کہ جائز کی گئی اس کے لیے، ما دعت الی حاجت، جب اس کو کوئی ضرورت پیش آئی، کانف و رباط اسنان، یعنی کہ کوئی ناک یا دانت بنانے ہوں، لأن عرجف بن سعد قطع انفہ یوم الکلاب، تو یہاں پر ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے جس کا یوم الکلاب کے دن اس کا جو ناک تھا کٹ گیا۔ فاتخذ انفا من فضۃ، تو اس نے ایک جو چاندی کا بنا ہوا ناک یعنی اس کو، فانتن علیہ، تو اس پر کیا ہو گیا، بدبو ہو گیا، تو فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، فاتخذ انفا من الذہب، کہ وہ سونے سے بنا ہوا ناک یعنی کہ پہنے۔ رواہ ابو داؤد والحاکم وصححہ۔ ما یباح للنساء التحلی بہ من الذہب والفضۃ، یعنی کہ عورت کی جو زیورات ہیں سونے اور چاندی اس پر مباح ہے، اس کو پہننا جائز ہے۔ یباح للنساء من الذہب والفضۃ ما جرت عادتهم بلبس لأن الشارع اباح لہن التحلی مطلقا، یعنی کہ شارع نے، اللہ تعالیٰ نے مباح کیا ہے ان کے لیے ہر قسم کا، یعنی کہ عام زیورات، مطلقا، یعنی کہ ان کے لیے حکم مطلق ہے کہ وہ ہر چیز پہن سکتی ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم احل الذہب والحریر لاناث امتی، یعنی کہ حلال کیا گیا سونا اور میری امت کے عورتوں کے لیے، وحرم علی ذکورہا، اور حرام کیا گیا میرے امت کے مردوں پر۔ تو آگے ہے فدل علی اباحۃ التحلی بالذہب والفضۃ للنساء واجمع العلماء علی ذلک، یعنی کہ یہ دلیل ہے اباح ہونا، عورتوں کے لیے جائز ہونا سونا اور چاندی پہننا، واجمع العلماء علی ذلک، اور اس پر علماء ہے اجماع اس چیز پر۔ ولا زکاة فی حلی النساء من الذهب والفضة اذا كان معدا للاستعمال او للإعارہ، یعنی کہ جمہور کا یہ قول ہے، یہ رائے ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ عورتوں کے جو زیورات ہیں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے، جب وہ اس کو استعمال کریں، یعنی کہ جب وہ زینت کے لیے استعمال کریں یا قرضے میں کسی کو دیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ جمہور کا قول ہے۔ لقول صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی الحلی زکوٰۃ، تو ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ یعنی کہ جو زیورات ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، تو یہ ایک ضعیف سند روایت ہے، تو لیکن یعضدہ ما جرى العمل علیہ، یعنی کہ وہ مدد لیتے ہیں اس عمل سے جو کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کی جماعت میں مشہور تھا۔ وقال بھی جماعت من الصحابہ منهم انس وجابر وابن عمر وعائشہ واسماء اختها، قال احمد فی عن خمسة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ان کے اعمال سے یہ چیزیں واضح ہو چکی کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو خواتین تھیں ان سے زکوٰۃ نہیں لیا جاتا تھا جو پہنتی تھیں زینت کے لیے، تو یہاں سے جمہور نے استدلال کیا ہے۔
اور احناف کے ہاں یعنی کہ یہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں، اس کی بیٹی کے ہاتھ میں ایک کنگن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا زکوٰۃ دیتے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کا ٹکڑا بنا کر پہنا دیا جائے گی، تو اس عورت نے اس وقت وہ کنگن نکال کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ تو یہ احناف کا رائے ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یہ زینت، اگر زینت کے لیے عورتیں پہنتی ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا کوئی اس میں رعایت نہیں ہے۔ تو ابھی آتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے اور کن کن چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہے اتخذ رصیدا للحاجہ، یعنی کہ اگر کوئی شخص پیسوں، یعنی کہ وہ سونے کو جمع کر دیتا ہے کہ ضرورت کے وقت اس کو خرچ کرے، اعد للقنیہ او للادخاری، یا اس کو جمع کرے، یعنی کہ ان ضرورتیں کے لیے کہ وہ حاجت کے لیے وہ ان کو استعمال کرے گا۔ اولم یقصد بشیء مما سبق، اگر یہ چیزیں مقصد نہیں ہیں جو پہلے ہم نے ابھی جو پڑھ چکے ہیں، تو فہو باق علی اصلہ، تو باقی یعنی کہ جو بچا ہوا ہے اس کی اصل پر کیا ہے، تجب فیہ زکوٰۃ، تو اس پر زکوٰۃ ہے، یعنی کہ جو اصل چیز ہے علی اصلہ، اس کی اصل پر جو بچا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، جب وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ لأن الذهب والفضة تجب فيه الزکوۃ وإنما سقط وجوب فيما أعد للاستعمال أو العاریہ، تو یعنی کہ ساقط کس ٹائم ہوتی ہے زکوٰۃ واجب؟ جب وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمال مطلب یہاں پر کہ وہ یعنی کہ زینت کے لیے پہن لی جاتی ہیں یا قرضے کے طور پر کسی کو دیا جاتا ہے، ادھار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَيَبْقَى وُجُوبُهُ فِيمَا عَدَا عَلَى الْأَصْلِ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ بِضَمِّهِ إِلَى مَالٍ آخر، تو اس کا جو واجب ہونا ہے وہ اس کا واجب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ، یعنی کہ ان چیزوں کے علاوہ جو ہم نے بیان کی، عَلَى الْأَصْلِ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِضَمِّهِ إِلَى مَالٍ آخر، جب وہ نصاب کو پہنچ جائے خود، یعنی کہ جو سونا اور چاندی ہے وہ خود بخود اپنی، یعنی کہ ان کی جو نصاب ہے وہ پہنچ جائے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، او بضمی الی مال آخر، یا اس کے ساتھ کسی اور مال کو جوڑ دیا جائے، تو یہ کیا ہے، یہ نصاب ہے اس کا۔ ابھی آگے آتا ہے فَإِنْ كَانَ دُونَ النِّصَابِ، اگر ان کی نصاب مکمل نہیں ہے، وَلَمْ يُمْكِنْ ضَمُّهُ إِلَى مَالٍ آخر، تو ان کے ساتھ کسی اور مال کو جوڑنا ممکن نہیں، فلا زکوٰۃ فیہ، تو اس میں زکوٰۃ بھی نہیں، الا اذا کان معدا للتجارہ، اگر وہ تجارت کے لیے یعنی کہ پڑے ہوئے ہیں، فانها تجب الزکوٰۃ فی قیمتہ، تو اس پر زکوٰۃ ان کی قیمت پر ہے، یعنی کہ ہم سونا اور چاندی کی قیمت کو دیکھیں کہ ان کا قیمت کیا ہے، تو اس حساب سے اس کا زکوٰۃ دیں گے۔ حکم تمویہ الحیتان وغیرہ بالذہب والفضة واتخاذ الاوانی منہما، تو یہاں پر جو سونا اور چاندی سے جو برتن وغیرہ ہیں ان چیزوں کے لیے کیا حکم ہے؟ سونا اور چاندی استعمال کرنا حرام ہے۔ ان یموہ سقف او حائط بذہب او فضة، اگر چھت اور گھر کے جو دیوار وغیرہ ہیں وہ سونا اور چاندی سے بنا دیے جائیں یا اس پہ پانی چڑھا دیا جائے، او یعنی کہ وہ بنا دیے جائیں، او یموہ شیء من السیارات او مفاتیح یبیما کل ذلک حرام علی المسلم، یہ چیزیں کیا ہے، حرام ہے مسلمانوں پر۔ وَيُحْرَمُ تَمْوِيعُ قَلْمٍ أَوْ دَوَاتٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، اور حرام ہے کہ جو قلم ہے اور اس کی دوات ہے وہ سونا اور چاندی کا ہو، لِأَنَّ ذَلِكَ صَرْفٌ وَخُيَلَاءٌ، اس لیے کہ یہ اسراف ہے اور اس میں کبر ہے، اور کبر کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے سوا کسی اور کو حق یہ نہیں بنتا کہ وہ کبر کرے۔ تو اتخاذ الاوانی من الذهب والفضة او تمویع الاوانی بذلك، قال صلی اللہ علیہ وسلم والذی یشرب فی آنیۃ الذهب والفضة انما یجرجر فی بطن نار جہنم، اور جو کوئی پیتا ہے سونا اور چاندی کے برتنوں میں سے یا تو اس نے اپنے پیٹ کو بھرا آگ کی جہنم کی آگ سے۔ تو یہ چیزیں کچھ زکوٰۃ کے متعلق تھیں تو ہم نے بیان کی۔ یہاں پر جو ایک بات ہے وہ ہے جو تمویہ کو، یعنی کہ پانی چڑھانا، سونا اور چاندی کا پانی چڑھانا برتنوں پر، وہ بھی مطلقاً حرام ہے، تو یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں، کیونکہ تمویہ کا مطلب اور ہے اور بنانے کا مطلب اور ہے، ایک برتن بنانے کا مطلب نکلتا ہے اور دوسرا ہے سونا اور چاندی کا پانی چڑھانا، وہ بھی جائز نہیں ہے کہ دیواروں اور چھتوں پر پانی چڑھایا جائے۔ تو یہاں پر آج کا لیکچر ہم ختم کرتے ہیں۔